برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات۔ علی و اولاد علی صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی نبی العربی المکی المدنی القریشی، رسول المجدد مصطفی الامجد مولانا بالقاسم محمد۔ فالذی ما لاجبت صاحب دعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ وصبر السجادیہ وخاصان الباقریہ وعلوم الجعفریہ ومعاصر الکاظمیہ والحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکری وغیبۃ الہیت امام آخر الزمان۔ وقد قال فی شانہم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود صلوات۔ آغاز مجلس پروردگار عالم کے بابرکت نام سے کہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو کریم ہے، جو ایسا احد ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں، جو ایسا صمد ہے کہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اور بعد از حمد و ثنائے پروردگار تمام تر درود محمد و آل محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات۔ اس فرش مجلس پہ زیارت عاشوراء کے چند جملے میں سے ایک جملہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اس کی تلاوت کا شرف عطا ہوا پروردگار عالم کی جانب سے، تو کیوں؟ انڈرسٹوڈ کہ ہم 40 میں داخل ہو رہے ہیں، اور 40 یعنی شفاعت، 40 یعنی اس غم کو منانا کہ جس غم کا بہترین ثواب ہے۔ اگر ٹیکنیکلی ہم اس کے معنوں کو دیکھیں تو زیارت کے جملوں کے حساب سے کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، کہ اے پروردگار ہمیں روز قیامت امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب کر، یہ تو ایک ٹیکنیکل سی ایک ترجمہ کر لیا گیا اس زیارت کا۔ لیکن اگر ہم اس کے لٹرل میننگ دیکھیں، اس میں 2 کی ورڈز ہیں، ایک ہے شفاعت اور ایک ہے یوم الورود۔ یوم الورود، ورود یعنی عربی زبان کا لفظ جس کے معنی ہے انٹر ہونا۔ ہم سب جاتے ہیں زیارت پہ، اور جو نہیں جا پائے پروردگار ان کو لے جائے ہر سال، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایئرپورٹس پہ انٹرنس کے ساتھ ایک ورڈ لکھا ہوتا ہے ورود،
اس ورود کا مطلب عربی زبان میں داخل ہونے کے، یعنی ٹو انٹر. آپ کس چیز میں داخل ہو رہے ہیں؟ ابھی آج شب اربعین، ہم اربعین میں داخل ہو رہے ہیں. اب اگر اسی لٹل میننگ کے حساب سے دیکھا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف روز قیامت میں داخل ہونا نہیں ہے کہ ہم صرف قیامت میں داخل ہوں گے تب ہمیں امام حسین کی شفاعت ملے گی یا ہم قبر میں اتارے جائیں گے. ٹو انٹر یعنی ہر گزرتے دن میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو ہم امام حسین کی شفاعت کے طلبگار ہیں. کہتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جو بقائے دین ہے، بنائے لا الہ الا اللہ. اب اگر ہم بنائے لا الہ الا اللہ سے اس کو ریلیٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم روز نماز پڑھتے ہیں، اس نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ معرفت پروردگار، عبادت پروردگار. ہم کو اللہ میاں سے کہتے ہیں کہ ہیلو اللہ میاں آپ ہمارے رب ہیں، ہمیں یاد دلاتے ہیں؟ نہیں، ہم خود کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے. تو جب ہم خود کو ہر روز یہ یاد دلاتے ہیں تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ہم یہ بھول جائیں کہ ہمیں امام حسین کو ایک تھینک یو کہنا ہے، شکریہ کہنا ہے. کس چیز کا؟ کہ اگر امام حسین اس قربانی کو پیش نہ کرتے تو آج یہ دین جو ہمارے پاس ہے وہ نہ ہوتا. صلوات بھیجنا ہو. تو گویا یہ معلوم ہوا کہ جب ہم روز ہر ایک دن میں داخل ہوتے ہیں اور پروردگار کی عبادت کرتے ہیں اس معرفت کے ساتھ کہ ہم اپنے اعمال میں درستگی، ہم اپنی زندگیوں میں نیک اعمال کی شمولیت، اپنے گناہوں کی توبہ اور قرب خدا کے ادراک کے غرض سے عبادت کرتے ہیں، تو یعنی کہ ہم روزانہ امام حسین علیہ السلام کی شفاعت کے طلبگار ہیں. اب زیارت عاشوراء ہر کوئی بہت بہترین طریقے سے اس کے فضائل سے وابستہ ہے. کہ کہتے ہیں کہ زیارت عاشوراء پڑھنے والا ایسا ہے کہ جیسے گویا وہ امام کے حرم میں کھڑے ہو کر بیٹھ کر زیارت پڑھ رہا ہے. اور بے شمار فوائد میں سے ایک کہ جیسے آپ کا سلام امام کو بالکل ڈائریکٹ پہنچ رہا ہے. اسی زمین میں ایک واقعہ کہ عراق کے ایک گاؤں میں، ایک نواحی علاقہ، ایک گاؤں دیہات کا، وہاں پہ ایک آدمی تھا انتہائی بد زبان، بد کلامی کرتا تھا، برے اعمال انجام دیتا تھا. ایک دن وہ مر گیا. اب اس کا بیٹا اس کو دفنا کر جب واپس آیا، اب باپ ہے نا، چاہے کیسا بھی ہو دل میں ہڑک تو اٹھتی ہے نا کہ میں اپنے باپ کا مقام دیکھوں کہ آخرت میں کیا ہے. انڈرسٹوڈ تھا اس کے لیے کہ جیسے اس آدمی کے اعمال تھے کہ اس کو عذاب ملے گا، جہنم رسید کیا جائے گا. تو وہ دعا کرتے کرتے سو گیا کہ اے میرے پروردگار مجھے میرے والد کا مقام دکھا دے کہ وہ کہاں ہے. اس کی دعا قبول ہوئی اور اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے والد ایک بہت ہی نورانی جگہ پر فرشتوں کے درمیان ایک سنگ مرمر کے تخت پر بیٹھے. اب یہ بڑا حیران ہوا. حیران ہو کر کہتا ہے کہ آپ کے تو اس طریقے کے اعمال نہ تھے، آپ کا تو انڈرسٹوڈ تھا کہ عذاب دیا جائے گا اور بڑی مصیبتوں میں ہوں گے، تو یہ کیوں کر ممکن ہوا کہ آپ اس دن اتنی بہترین حالت میں؟ تو کہتا ہے کہ یہ بالکل حقیقت ہے کہ جب مجھے تم نے دفنایا تو عذاب کے فرشتے مجھ پر مسلط کیے گئے اور میں 3 دن تک عذاب میں جلتا رہا. لیکن پھر تیسرے دن میرے قبر کی برابر والی قبر میں ایک عورت کو دفن کیا گیا، اور جیسے ہی اس عورت کو دفن کر کے اس کے گھر والے جا چکے تو اس عورت کی قبر سے ایک آواز آئی اور اس میں ایک نور آیا. آواز آئی اس عورت کی کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ، اور وہ عورت اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ نور، اس نور کی برکت اتنی تھی کہ جتنے بھی قبور میں عذاب تھا وہ عذاب رحمت میں بدل گیا. یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہوئی اس عورت کو. اب ایک دم بیٹا خواب سے بیدار ہو جاتا ہے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ مومنہ کہاں تھی. اب ظاہر سی بات ہے گاؤں دیہات اتنے بڑے تو ہوتے نہیں ہیں اور سارے لوگ جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو وہ کسی طرح سے اس مومنہ کا پتہ کرتے کرتے اس کے گھر جہاں پہنچا. گھر جا کے گھر والوں سے بات کی اور کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ خاتون کون سا عمل کرتی تھیں کہ جس کی بنا پر ان کی قبر میں امام حسین علیہ السلام آئے. تو لوگوں نے کہا کوئی خاص عمل تو نہیں کرتی تھی، لیکن پھر ان کی بیٹی کو یاد آیا کہ ہاں ایک عمل وہ ضرور کرتی تھی
کہ جب بھی ماہ محرم آتا تھا تو بالخصوص اور ویسے بھی روزانہ زیارت عاشوراء پڑھے بغیر وہ سوتی نہیں تھی. تو آپ دیکھیں کہ زیارت عاشوراء کے فضائل کہ ہماری قبر میں اگر ہم اس خشوع و قلب کے ساتھ اس زیارت کی تلاوت کرتے ہیں کہ ہماری قبر میں امام حسین آئیں گے. اگر لٹل میننگ امام حسین کی زیارت کا یوم الورود سے لیں کہ وہ آئیں گے تو کیا یہ فضیلت کم ہے؟ کون حسین؟ وہ حسین کی جس کے لیے شاعر نے کیا خوب کہا، حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، حسین دین بھی ہیں اور دی پناہ بھی ہیں، حسین کلمہ توحید کی حیات بھی ہیں، حسین رمز خدا بھی خدا صفات بھی ہیں، حسین 12 اماموں کی کائنات بھی ہیں. نکی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، اسی بنا پہ تو بنیاد لا الہ بھی ہیں. بہار الانوار سے ایک روایت، اور روایت دو مستند ترین اماموں کی روایت ہے، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام. کہ پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کے عوض بطور تحفہ امام کو کیا دیا اس دنیا کے لیے. ویسے تو امام جوانان جنت کے سردار، ہر چیز اس کائنات جن کی وجہ سے خلق ہوئی، لیکن ہمیں اور آپ کے سمجھانے کے لیے کہ امام کو پروردگار نے اس عظیم قربانی کا کیا تحفہ دیا کہ 4 چیزیں. کہ ایک، آپ کی ذریت میں سے امامت کو قرار دیا، یعنی کہ آپ کے بعد جتنے امام ہیں وہ سب آپ کی اولادوں میں سے ہوں. ایک دوسرا یہ کہ آپ کے قبر کی مٹی کو خاک نہیں خاک شفا بنا دیا. تیسرا، آپ کے حرم میں جو دعا مانگی جائے اس دعا کو شرف قبولیت عطا کر دیا. اور چوتھا کہ آپ کی زیارت کو آنے والے ہر زائر کی زندگی میں جو اس زیارت کے لیے ایام ہے، جو مدت ہے، جو ٹائم پیریڈ ہے، یعنی کہ اگر آپ جائیں، آپ کا ویزا لگا ہے 15 دن کا کربلا کا، اللہ کرے کہ سب کا لگے اور سب جائیں، تو وہ 15 دن آپ کی زندگی میں شمار نہیں کیے جائیں گے. یہ پروردگار عالم کی طرف سے خاص تحفہ ہے. یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا اتنا شرف ہے. کامل الزیارات کتاب کا نام، صفحہ نمبر 143. امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی زری امام سے کہتے ہیں کہ مولا، آپ مجھے جو زیارت کا شرف بتاتے ہیں، جو فضیلت بتاتے ہیں، کہ جب میں اپنے قبیلے کے لوگوں کو اس کی فضیلت، اس شرف کے بارے میں بتاتا ہوں، ان جوانوں کو، ان بیٹوں کو، تو وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم امام کی نسبت جھوٹ باندھ رہے ہو. تو امام فرماتے ہیں کہ اے زری، تم لوگوں کو جس طرف وہ جانا چاہتے ہیں جانے دو، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو. پروردگار عالم امام حسین علیہ السلام کے ظاہر پر فخر و مباحات کرتا ہے. اور صرف یہ بھی نہیں، فرشتے پروردگار، عرش معلا اور مہلان الہی کے فرشتے بھی اس ظاہر پر فخر و مباحات کرتے ہیں. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی. مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم گواہ رہنا کہ میں اس زائر کے لیے اس کرامت کو واجب کروں گا اور اسے اپنی جنت میں داخل کروں گا. اب زری فرماتے ہیں کہ مولا، زیارت کا اتنا شرف ہے تو جو زیارت پر نہیں جا سکتے، جیسے ہم اور آپ اس دفعہ محروم سعادت بظاہر نظر آتے ہیں نا کہ وہیں پہ نہیں جا سکتے، تو ان کے لیے وہ پوچھتے ہیں کہ مولا، جو زیارت پر نہیں جا سکتا وہ کیا کرے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ وہ حسین ہیں، وہ کریم ہیں، وہ عطا کرنے والے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر تمہارے پاس وسائل نہیں، صحت کی خرابی، جس کی وجہ سے تم زیارت پر نہیں جا سکتے، تو اپنے گھر کی چھت پہ جاؤ. چھت میسر نہیں، کسی کھلے علاقے میں جاؤ، صحن میں جاؤ، اور جا کر قبلہ رخ ہو کر بس اتنا کہو کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے تم نے امام کی زری میں ان کی زیارت کی. صلوات بھیجیے محمد.
بے شک بے شک. یا علی یا علی. اب زیارت کی اتنی فضیلت ہم بچوں کے آپ کے دماغوں میں ایک سوال آ سکتا ہے نا کہ بھائی ٹھیک ہے مولا حسین نے اتنی بڑی قربانی دی, اتنا ان کا مرتبہ, اتنی جو ہے فضیلتیں, تو یہ زیارت پہ جانے کی یا زیارت امام حسین کی اتنی فضیلت کیوں کریں؟ تو اس کیوں کا جواب ایک واقعے سے ملتا ہے کہ ایک عالم دین ان کے دماغ میں بھی اسی طرح کا ایک سوال آیا کہ اتنی فضیلت کیوں ہے. تو وہ زیارت پر جا رہے ہیں اور زیارت پر جاتے ہوئے یہ سوال ان کے دماغ میں چل رہا ہے. ابھی انہوں نے کسی سے کہا نہیں کہ زیارت میں اچانک ان کی ملاقات ایک شخص سے ہوتی ہے اتنے نورانی اور اتنے پیکر مجسم نور کہ وہ ان کو دیکھ کے کہتا ہے کہ آپ سید ہیں؟ تو کہتے ہیں جی, آپ پوچھیے آپ کا جو سوال ہو. وہ شخص کوئی اور نہیں, ہمارے وقت کے امام امام زمانہ علیہ السلام. لیکن ان عالم دین کو اس بات کا اس وقت تک ادراک نہیں تھا, یعنی وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ امام زمانہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اتنی فضیلت کیوں ہے؟ تو پھر ان کو ایک واقعہ سناتے ہیں امام کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا, وہ شکار پر گیا, ایک آندھی آئی, طوفان آیا, اس کا پورا لشکر بکھر گیا اور اس کے سارے سپاہی جو تھے وہ بکھر گئے, کچھ مر گئے, یعنی کہ بادشاہ جو تھا وہ اکیلا اور تنہا رہ گیا. اتنا بھوک اور پیاس کے عالم میں اتنا علیل تھا, اتنا بیمار ہو چکا تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اسے لگ رہا تھا کہ اب میں مر جاؤں گا, اب میری موت بالکل قریب. تو اسی اسنا میں اس کو ایک جھونپڑی نظر آتی ہے, وہاں پر ایک گڑیا ہوتی ہے. وہ گڑیا اس بادشاہ کو, جب وہ بادشاہ اس گڑیا کی جھونپڑی پہ جاتا ہے تو اس کے پاس ایک بکری ہوتی ہے گڑیا کے پاس. اب وہ اس بکری کا دودھ نکالتی ہے اور اس بادشاہ کو پلاتی ہے تاکہ اس کے اندر ایک طاقت آئے, ایک انرجی آئے. تو بادشاہ تھوڑا سا بہتر محسوس کرتا ہے تو اب اسے بھوک لگتی ہے. تو وہ گڑیا کیا کرتی ہے, اپنی بکری کو کاٹ کر اس بادشاہ کے لیے کھانا بناتی ہے اور اس کے سامنے پیش کر دیتی ہے. شارٹ کروں اس بات کو تو یعنی کہ بادشاہ جب صحتیاب ہو جاتا ہے تو واپس کسی طرح سے اپنے وطن پہنچ جاتا ہے. اب جب اپنے وطن پہنچتا ہے تو جا کر اپنے لوگوں سے اس بات کا ذکر کرتا ہے, کہتا ہے کہ اس طرح سے میں حالت نظام میں تھا, یہاں تک کہ میری جان نکل جاتی, لیکن اس گڑیا نے مجھے سیراب کیا اپنی بکری کے دودھ سے اور مجھے کھانا کھلایا اس کو کاٹ کے. تو اب میں اس کو کچھ دینا چاہتا ہوں, میں کیا دوں؟ تو کوئی کہتا ہے کہ آپ اس کی بکری کی وجہ سے 10 بکریاں دے دیں, کوئی کہتا ہے 100 بکریاں دے دیں, کوئی کہتا ہے کہ آپ اپنی سلطنت میں سے کچھ حصہ اس کے نام کر دیں. یعنی کہ جتنا جس کے دماغ میں جو سوال آتا ہے, جو بات آتی ہے, وہ بادشاہ کو کہتا ہے کہ آپ یہ کر دیں. ایک عالم وہاں میں موجود ہوتے ہیں تو وہ عالم کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت, اگر حق کی نگاہ سے دیکھا جائے تو حق تو یہ بنتا ہے کیونکہ اس بوڑھی عورت کے پاس اس کی بکری ہی کل کائنات تھی اور اس نے وہ آپ کو دے دی, تو آپ کے پاس جتنی سلطنت ہے وہ سب آپ اس کو دے دیں. اب یہ واقعہ بیان کر کے وہ فرماتے ہیں کہ اب آپ یہ بتائیے کہ کربلا میں روز عاشورہ امام حسین نے اپنی کل کائنات کو جب پروردگار کی راہ میں قربان کر دیا تو اب جو کچھ حسین کے پاس تھا قربان کرنے کے بعد حق کیا بنتا ہے کہ پروردگار عالم کے پاس جو کچھ ہے وہ حسین کے نام کر دے. تو بس پروردگار عالم کے پاس کسی چیز کی کمی ہے؟ کتنی لامحدود خزانے ہیں پروردگار کے کہ جن کا کوئی شمار نہیں ہے. تو اسی لیے اس زیارت کی فضیلت اتنی زیادہ ہے. اب اگر ہم بات کریں اربعین کی اور شفاعت کی کہ ہم کیسے اربعین سے شفا پا سکتے ہیں, تو اربعین کیا ہے؟ اربعین ہے خون امام حسین علیہ السلام کا وہ پرسہ کہ جو ہم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے قلوب میں ایک حرارت رکھی ہے, اس حرارت کے ذریعے سے بیداری نفس اور بیداری روح کا نام ہے اربعین. ہم زیارت پر جاتے ہیں, ہمارا ہر اٹھنے والا قدم امام کی راہ میں ہمیں آمادہ کر رہا ہے اپنے امام کے لیے, وقت کے امام کے لیے اور ان کے ظہور کے لیے. صلوات بھیجیے محمد. شفاعت حسین علیہ السلام یعنی اربعین ایک واقعہ, ایک چھوٹا سا واقعہ اور پھر مصائب کی منزل کی جانب کہ 2
میاں بیوی تھے، بہت ہی امیر تھے، اور وہ ہر سال 40 کے ایام میں عزاداری کرتے تھے، عشرۂ مجلس بابا کرتے تھے، ویل آف تھے، ویل ٹو ڈو تھے، لیکن کسی وجہ سے ان کا بزنس میں اتنا لاس ہوا اور اس لاس کی وجہ سے ان کے پاس فاقوں کی نوبت آ گئی. لیکن چونکہ مولا کے عزادار تھے تو اسی لیے شدت غم سے دعا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی سامان مہیا ہو جائے کہ ہم اس 40 اسی طرح سے عشرہ کریں. کچھ سمجھ میں نہیں آیا، روتے روتے دونوں نے یہ طے کیا کہ ان کا ایک جو واحد جوان بیٹا تھا اسے بازار میں لے جائیں اور بیچ دیں. انہوں نے ایسے ہی کیا، بیٹے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ امام حسین کے نام پہ تو جان پہ قربان، میں بحیثیت غلام بکنے کے لیے تیار ہوں. اب وہ بیٹے کو لے کر باپ چلا اور جا کر اسے بازار میں فروخت کر دیا بطور غلام. جس انسان نے، جس شخص نے اسے غلامی میں خریدا، اس نے اس بیٹے کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور ایک منزل کی جانب بڑھا. وہ منزل کچھ دیر طے پائی تھی، یہاں یہ باپ وہ رقم لے کر اپنے گھر واپس آیا اور 40 مجالس کا جو اہتمام تھا وہ کرنے لگا. اب کچھ دور جب وہ نوجوان اس انسان کے ساتھ جانے لگا تو ایک مقام ایسا آیا کہ اس نوجوان کو منزل سمجھ آنے لگی. اس نے کہا کہ یہ راستہ تو میرے گھر کی طرف جاتا ہے. اب وہ پریشان ہوا، اس نے پوچھا کہ مجھ سے کیا کوئی خطا ہو گئی، مجھ سے کیا کوئی غلطی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے آپ مجھے اس منزل پر لے کر جا رہے ہیں. تو وہ شخص جس نے اس جوان کو خریدا تھا کہا کہ نہیں، میں تمہیں تمہاری منزل تمہارے گھر پر لے کے جا رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے میرے گھر پر نہ لے جائیں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں غلام ہوں. تو کہتے ہیں نہیں، تم غلام نہیں ہو. بہت ہی بحث و مباحثہ وہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو غلام ثابت کرے، لیکن وہ شخص ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جاؤ، ایک درہم و دینار کی تھیلی لے کے کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر یہ اپنے والد کو دو اور عشرۂ 40 وفا کرو. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کون ہیں، اور میں اگر گھر جاؤں گا تو مجھے میرے بابا یقین نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ تم بھاگ کر آ گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ جس حسین کے لیے تمہارے بابا نے تمہیں فروخت کر دیا، میں وہ حسین ہوں اور میں تمہاری شفاعت کا ذمہ دار ہوں. تو بس ہم اسی حسین کے 40 میں داخل ہو رہے. وہ 40 کہ جو ماتم ہے، جو ارمان جناب زینب کبریٰ ہے. ہر مجلس میں وہ غریب ماں اپنے بیٹے کے پرسے کو آتی. کیا عجیب مظلومیت ہے اہل بیت کی. ہمارے یہاں کوئی ہمارا پیارا اس دنیا سے جاتا ہے نا تو لوگ ہمیں پرسہ لینے آتے ہیں، لوگ ہماری دلجوئی کو آتے ہیں. لیکن حسین وہ غریب ہے کہ جس کی ماں آج بھی ہر مجلس میں جاتی ہے اور ہر ایک عزادار کے آنسو کو اپنے رومال میں لیتی ہے کہ وہ اس کی غریب حسین کے زخموں کا مرہم بن جائے. آج دل کھول کے پرسا دیجیے گا اس ماں کو کہ جس نے چکیاں پیس کر پایا تھا حسین کو. آج پرسا دیجیے اس غریب بہن کو کہ جس کو بھائی کی لاش پر کفن یاد آیا. آج چیلم بنانے جا رہے ہیں نا مولا حسین کا، لیکن آج کا چیلم اس چیلم کی طرح نہیں ہے. مولا حسین کی قربانی کے بعد جب اہل حرم کو اسیر بنایا ہے نا تو اونٹوں پر بے کجاوا اونٹوں پر بٹھایا ہے. سالوں سال کی قید اذیت میں داخل کر کے اہل بیت آج جب چہلم پہ کربلا پہنچے نا تو جناب زینب نے امام حسین کی قبر پہ خود کو گرا دیا کہ بھیا میں شرمندہ ہوں. زینب کو یہ ارمان تھا کہ حسین کا ماتم کرے. زینب آج ماتم کرنے تو آئی ہے بھیا، لیکن زینب تمہاری سکینہ کو نہ لا پائی. زینب زندان میں سکینہ کو دفنا کر آئی ہے. ارے مسلے چراغ گورے غریباں پر دل جلائے، پھولوں کے بدلے قبروں پر لختے جگر چڑھائے، پیاروں کی بود و باش کے ساما جو یاد آئے، بے ساختہ پکارے کلیجہ پکڑ کے آئے. کنبے کے ساتھ داخلہ کربلا ہوا، لایا جو تھا مدینے سے ہم کو وہ کیا
مشرقین سے عابد نے پوچھا کیوں پھوپھی اماں قبول ہے؟ بولی کے اختیار ہے کیا ہاں قبول ہے؟ ارے آئے تھے کس طرح سے وطن کس طرح چلے، نہ شہر ہے نہ گودیوں میں گود کے پلے، سوتے تھے قبر میں جو کٹائے ہوئے گلے، یہ وقت بودا پھرتے تھے سب آگ کے تلے۔ ارے عابد سے بانو کہتی تھی مہلت خلیل ہے، ارے کچھ کھا کے باغ لے لو کہ زہرا لیل ہے۔ آزادانو آج پرسہ دیجیے امام مظلوم کا شہزادی کونین کو کہ وہ امام کی جس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، روز عاشورہ سب اپنے اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا کر لے گئے، لیکن وہ لاشا جو پامالی کی عزت پر تھا وہ حسین مظلوم کا لاشا تھا جسے شہزادی نے بڑی محنت سے پالا تھا۔ آج وہ ماں آئی ہے آپ کا پرسہ لینے کے لیے۔ اے میرے عزادار بچوں، شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دو، اس دعا کے ساتھ کہ وہ ہمارے پرسوں کو قبول ہی کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہم سے جو بھی کمی کوتاہی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما دے۔ ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ کونین میں جگہ عطا فرما دے۔ پروردگارا ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، جو لوگ اس سال زیارت اربعین کے لیے نہیں جا پائے، اے میرے پروردگار ان کو زیارت اربعین اور زیارت امام حسین کا شرف عطا ہو، جلد از جلد عطا ہو۔ پروردگار ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے امام کے قلب نازنین کو سکون عطا فرما اور ظہور امام زمانہ میں تعجیل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین